انسان کے کردار اور اس کے اخلاق میں والدین اور گرد و پیش کا ماحول اور بالخصوص گھر کے ماحول کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جس قدر والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور وہ معاشرے میں ایک اچھا فرد بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہ کریں تو ایسے بچے کا استاد جتنی بھی کوشش کر لینا اس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اور فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو ہماری جو آنے والی جو نیو جنریشن ہے ان کے اندر اخلاق انتہائی بگڑتا جا رہا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آنے والے وقتوں میں اس کے مہلک اثرات ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والدین کا اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی تربیت سے مراد یہ ہے کہ اس کو علم دین سکھایا جائے۔ تو چونکہ علم دین کے اندر چونکہ دوام ہے، باقی انسان اپنی اولاد کو جتنے بھی تحفے دیتا ہے وہ سارے وقتی اور عارضی ہوتے ہیں، لیکن جو انسان اپنی اولاد کو علم دین سکھاتا ہے تو اس کا فائدہ نہ صرف دنیا میں ہوتا ہے بلکہ اس دنیا کے بعد قبر میں جب انسان چلا جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اپنی اولادوں کو علم دین سکھاتے ہیں تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں اور وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی بنتے ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ پر ذرا غور کریں تو کئی ایسی ہستیاں ہیں جن کو گھر کے اندر اچھا ماحول ملا، ایک اچھی تربیت ملی تو ان کا معاشرے میں ایک نام ہوا اور انہوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی دنیا ان کو اچھے القاب سے، اچھے ناموں سے، اچھے کردار سے یاد کرتے ہیں اور دلوں میں ان کے لیے بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو ایک اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ملا، جن کو گھر کے اندر اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے نیک، اللہ کے پیاروں کی صحبت نصیب ہوئی اور ان کی تربیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بے پناہ خوبیاں عطا فرمائیں اور ان خوبیوں کی وجہ سے آج بھی دنیا آپ کو اچھے القاب سے یاد کرتی ہے، اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ آپ کو رب ذوالجلال نے بہت ساری خوبیوں سے، بہت ساری نوازشات سے نوازا ہوا تھا، بہت ساری خوبیاں آپ کو عطا ہوئی تھیں۔ آپ کا نام نامی علی اوسط ہے۔ حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا علی اکبر اور حضرت سیدنا علی اصغر یہ دونوں شہزادے میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور حضرت سیدنا علی اوسط جو امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، یہ آپ کا لقب ہے، سجاد بھی آپ کا لقب ہے، آپ کو اسیر کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت جب یہ میدان کربلا میں جب یہ واقعہ ہوا تھا، آپ اگرچہ میدان کربلا میں موجود تھے لیکن اس وقت آپ بخار میں مبتلا تھے، آپ بیمار تھے، تو آپ نے جہاد نہیں کیا تھا لیکن خیمے میں موجود تھے۔ اور پھر بعد میں
اس پورے قافلے میں ایک آپ واحد جو مرد ہیں جو بچے تھے، باقی جتنے بھی مرد حضرات تھے چاہے وہ چھوٹے تھے بڑے تھے، سارے شہادت سے سرفراز ہوئے تھے، اور آپ ہی سے پھر آگے سادات کی نسل چلی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی خوبیوں سے نوازا تھا، جس میں ایک خوبی آپ کی یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی تھی۔ فراست کے بارے میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اتقو فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ جب یہ واقعہ کربلا ہو گیا تھا، اس کے بعد ایک شخص اٹھا تھا جس کا نام تھا مختار ثقفی۔ اس نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا اور لوگوں کی محبت کو اپنی طرف مبذول کیا، لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا اور اپنے مشن پر یہ چل پڑا۔ اور اس نے پھر کافی سارے تحفے تحائف حضرت سیدنا امام زین العابدین کی طرف بھیجے اور کہا کہ حضور یہ میری طرف سے آپ یہ نذرانہ قبول کیجئے اور آپ میری سرپرستی فرمائیں۔ اور اس نے بظاہر جو اس کا اس وقت جو مقصد تھا وہ انتہائی شاندار تھا۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں میدان کربلا میں امام حسین کے انگیز ان کے خلاف جس بندے نے بھی اس وقت جنگ کی تھی، میں چن چن کر کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ہر ایک کو عبرت کا نشانہ بناؤں گا۔ اور اس نے کیا بھی تھا، کئی ایسے لوگوں کو اس نے قتل کروایا تھا جنہوں نے امام حسین کے خلاف جنگ کی تھی، لیکن بعد میں یہ بدبخت اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو ہے وہ ان کے لشکر سے اس کو پسپا کیا گیا، اس نے شکست کھائی اور اسی لشکر میں اسی جنگ کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ امام زین العابدین نے جب اس کا قاصد آپ کے پاس پہنچا تھا تو آپ نے نہ صرف اس کے تحائف واپس لوٹائے بلکہ آپ نے مدینہ شریف کے اندر جب آپ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے لوگوں کو اس کے بارے میں اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ بندہ بظاہر اگرچہ ہم سے یہ محبت کا اظہار کر رہا ہے لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا انجام جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو اہل بیت کی محبت میں لوگوں کے جذبات اپنی طرف اس نے مبذول کرا لیے تھے، لیکن بعد میں یہی شخص جو ہے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور پھر جو ہے وہ انتہائی ذلت کی موت مرا۔ تو یہ ہوتی ہے مومن کی فراست۔ آپ نے اسی وقت پہچان لیا تھا کہ اس بندے کا انجام اچھا نہیں ہے تو آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ حلم یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے حلیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا مطلب ہے بردبار، نرم مزاج، یعنی نرمی کرنا، عفو در گزر سے کام لینا، یعنی عہدہ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود کسی سے بدلہ نہ لینا۔ یعنی مجھے کوئی بندہ کوئی تکلیف دیتا ہے اور میرے پاس ایبلٹی ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس طاقت ہے کہ میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں بدلہ نہیں لیتا، اسے حلم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلم سے بھی نوازا ہوا تھا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ آپ کی لونڈی آپ کو وضو کرا رہی تھی، اب وضو کر رہے تھے، وہ جس برتن کے ساتھ آپ کو وضو کرا رہی تھی نا اس کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹا اور وہ آپ پر گر گیا، گرنے کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے۔ تو آپ نے اپنا چہرہ مار کے اوپر اٹھا کر نا اس لونڈی کی جانب دیکھا، جب اس لونڈی کی جانب دیکھا نا تو اس لونڈی نے فوراً رب ذوالجلال کا کلام پڑھا، کہا کہ والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ آپ نے اسی وقت ارشاد فرمایا کظمت غضبی، میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس لونڈی نے کہا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر فرمانے والے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قد عفوت، قد عفا اللہ عنکی، کہ میں نے بھی درگزر کیا، تحقیق اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے درگزر فرمائے، یعنی میں نے تجھے معاف کیا تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف فرمائے۔
تو پھر اس لونڈی نے آگے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، بلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت اس کی جانب وہ منہ کرتے ارشاد فرمایا اذهبی انت حرہ، جا چلی جا تو آج سے آزاد ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اتنا بردبار بنایا ہوا تھا کہ آپ کو جو کہ بندہ تکلیف دیتا تھا آپ اسے نہ صرف درگزر فرماتے، نہ صرف اسے معاف کرتے، بلکہ اس کو آزادی کا جو پروانہ عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اور آپ اپنے والدین کی جو ہے بہت زیادہ قدر کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کبھی بھی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ کسی شخص نے کہا کہ حضور آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں صرف اس ڈر سے اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے کے جس حصے پر یا جس لقمے پر میری والدہ کی نگاہ ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے خیالی سے وہ لقمہ اٹھا کر کھا لوں اور میری والدہ اس سے محروم رہ جائیں۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میری والدہ کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اتنے آپ اوبیڈینٹ تھے، آپ اتنے فرما بردار تھے، یعنی یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں اگر مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو جائے اور جس چیز کی خواہش میری والدہ کر رہی ہوں ان کو وہ نہ ملے۔ آج ہمارے اگر دیکھا جائے ہمیں میری والدین کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اب یہ تربیت کا اثر ہے نا، یہ تربیت ہوتی ہے کہ اولاد کو ڈر ہے کہ کہیں میری والدہ کو، کہیں میرے والد کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ ہوتی ہے تربیت، تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے تربیت کا۔ آج ہمارے ہاں چونکہ تربیت نہ ہونے کے برابر ہے اور ہم نے تربیت چھوڑی ہوتی ہے اسکول پر، کسی تعلیمی ادارے پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم ان کو پے کر رہے ہیں، ہم پیسے دے رہے ہیں تو ساری ذمہ داری ان کی ہے، اب سارا جو کچھ کرنا انہوں نے کرنا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بچے کی جو اولین جو تربیت گاہ ہوتی ہے، جو اس کی سیکھنے کی جو درس گاہ ہوتی ہے، وہ اپنا گھر ہوتا ہے، والدین کی گود ہوتی ہے، والدین کی شفقت ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں آج بدقسمتی سے بچوں کو نہ ہونے کے برابر ملتی ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کمانا ہے، ہم نے مال کمانا ہے اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور انہیں دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بعض اوقات بچے جو ہیں وہ غلط صحبت میں چلے جاتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کے اخلاق، ان کے کردار بگڑ جاتے ہیں۔ بعض کا تو والدین اتنے یعنی وہ غافل ہوتے ہیں کہ ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان کا بچہ، جب ان کا بیٹا کسی کرائم میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، کسی جرم میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، بعضوں کی افیئر کٹ جاتی ہے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بیٹا تو اتنی بڑی لت میں پڑا ہوا ہے، اتنے برے لوگوں کی صحبت میں پہنچا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طرح نگہداشت نہیں کرتے، ان کی ہم وہ توجہ نہیں کرتے ان کی طرف، اور ان کی ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ، یہ کس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، اس کے جو گرد پیش جو ماحول ہے وہ کیسا ہے۔ تو یہ صرف عدم توجہ کی بنا پر بعض اوقات بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی، ہمیں اپنی اولاد کی ہر لحاظ سے تربیت کرتے رہنا چاہیے اور خبر گیری رکھنا چاہیے۔ میرا بیٹا ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کے کون کون سے دوست ہیں اور ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ اسی طرح میری بچی ہے تو اس کی سہیلیاں کیسی ہیں، وہ کن کے ساتھ بیٹھتی ہے، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کے افعال و کردار پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم اپنے اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کریں گے، ان کو شروع سے ہی اللہ کا خوف اور شریعت مطالعہ کے جو بنیادی احکام ہوتی ہیں جب ہم وہ ان کو بتائیں گے، اخلاق کی باتیں بتائیں گے، کردار کی باتیں بتائیں گے، اپنے اسلاف کی سیرت کے والے سے جب ہم بتائیں گے تو یقیناً ہمارے بچوں پر ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا، ایک اچھا اثر پڑے گا اور وہ برے کاموں سے بچے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اداروں پر چھوڑ دی نا تو پھر ہمارے بچے سدھریں گے نہیں، ہمارے بچے تربیت یافتہ تو نہیں ہوں گے، ہاں البتہ ڈگری تو آ جائے گی لیکن تربیت نہیں آئے گی۔ تو تربیت
کے لیے سب سے پہلے والدین کا اپنا جو ہے عملی طور پر کوشش کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، صرف زبانی حد تک ہی نہیں۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بچے کو جب سمجھا رہے ہیں تو میٹھے اور پیارے سے اس پر خود بھی عامل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور میرا اپنا عمل جو ہے وہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ اب میں یہاں اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اگلے دن دروازے پر دستک ہوتی ہے تو میں اسی بیٹے کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا ذرا دیکھنا دروازے پر کون ہے، اور اگر فلاں شخص ہو تو اسے کہہ دینا میرا ابو گھر پر نہیں ہے۔ اب میں کہہ کچھ رہا ہوں لیکن میرا عمل کچھ اور ہے، تو اس طرح وہ بچہ پریشان ہو جائے گا کہ میرے والد محترم مجھے نصیحت کیا کر رہے ہیں اور خود ان کا عمل کیا ہے۔ تو اس سے بھی ہماری اولاد پر برا اثر پڑتا ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو جو کوئی اچھی بات سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا خود بھی عمل ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچوں پر ایک اچھا اثر پڑے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں کل اگر آج ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں نا، کل یہ بچہ ہمارے ساتھ بھی یہی حرکت کرے گا کہ کہے گا تو ٹھیک ہے، مطلب کہنے کی حد تک ٹھیک ہوگا لیکن عملاً وہ بھی غلط کر رہا ہوگا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اس کے لیے ہمیں عملی طور پر جو ہے اپنے بچوں کی نگہداشت کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا اثر کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اچھا فیملی کا بیک گراؤنڈ ملا تھا نا، اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کی صحبت نصیب ہوئی۔ وہ ایسے والدین تھے ان کے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، کہ جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، اور جن کے دل میں جو اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور ایک اچھا کردار ہے اور ایک اچھا جو ہے ان کا اخلاق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ تو میٹھے اور پیارے سنگے، ہمیں بھی اپنے معاشرے میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عامل ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور ایک اچھا عمل آپ کا یہ بھی تھا کہ آپ راہ خدا میں بڑے خوش ہو کر خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کی اس انداز سے خدمت کیا کرتے تھے، اس انداز سے آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری یہ مشکل حل کرنے والا کون ہے، ہماری یہ پریشانی دور کرنے والا کون ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ مِنْ صَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص کہ جو اپنا صدقہ اتنا مخفی دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہوا ہے، ایسے شخص کے لیے کیا انعام ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے انعام یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ شخص جس نے دنیا کے اندر اتنا مخفی صدقہ کیا تھا، اتنا پوشیدہ طریقے سے صدقہ کیا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، یہ اس وقت رب ذوالجلال کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے میں ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ بلکہ البدایہ والنہایہ میں آتا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر 100 گھر ایسے تھے کہ جن کی کفالت کی ذمہ داری امام زین العابدین نے اٹھائی ہوئی تھی، اور ان 100 گھروں میں سے کسی گھر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کی اس مدد کرنے والا کون شخص ہے۔ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا تھا جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ہو گیا تھا۔ بلکہ جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا نا، تو آپ کی کندھے اور آپ کی پشت مبارک پر جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کے جو ہے وہ نشانات تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے لیے جو پورے مہینے کا راشن بنا کر جو ہے وہ اپنی پیٹھ پر لاد کر آپ لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں آپ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر دے کر آتے، کسی بیوہ کے گھر میں، کسی مصیبت زدہ کے گھر میں۔ اس طرح کر کے آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر مہینے آپ ان کو باہم ان کا راشن پہنچایا کرتے تھے، اور یہ آپ غلاموں یا اپنے خادموں کی مدد سے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ خود یہ کام کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کام کرنے والا کون شخص ہے۔ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا تھا جب آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور جب یہ مدد کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو دنیا کے امام زین العابدین کا یہ فعل تھا، ان کا یہ جو ہے یہ کار خیر کا جو فعل تھا۔ اس وقت ان کو پتہ چلا کہ یہ جو نیکی کا کام کرنے والے تھے یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارے یہاں پہلے تو یہ ہے کہ ایک
تعداد ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کا مال تو عطا کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں کنجوسی اور بخل بھی ساتھ میں ہی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس کوئی بندہ آ جائے تو ہمارا منہ ہی بگڑ جاتا ہے، ہمارا چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے، اور اگر ہم کسی کو کچھ دے بھی دیتے ہیں تو پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہم اس کو اپنے سان تلے رکھتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہوئی ہے، ہم نے تمہاری بے کسی کے عالم میں تمہاری مدد کی ہوئی ہے، اسی طرح اس کو ہم دبا کر رکھتے ہیں۔ اور ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو پتہ چلنا چاہیے موصوف نے یہ کام کیا ہوا ہے، کہ یہ کام، یہ فلٹر جو ہے فلاں نے لگوایا ہے، یہ کام یہ فلاں نے کیا ہے، یہ روڈ یہ فلاں نے بنوایا ہوا ہے۔ اور حالانکہ جس طرح ہمارے یہ جو کام ہوتے ہیں، اچھا روڈ بنتے ہیں تو یہ روڈ کس سے بنتے ہیں؟ حالانکہ یہ ہماری جنتا کے پیسے سے بن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر کسی جو ہے وہ بڑی شخصیت کا نام لیتا ہے، یہ ہم فلاں کے مشکور ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا روڈ بنا ہے، ان کا کون سا احسان ہے؟ حالانکہ یہ تو ہماری پیسے سے جو ہم اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں اسی سے یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن نام ان کا چل ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ دل میں واہ واہ، ہماری یہ تعریف کی جائے کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے تو ہماری تعریف کی جائے، ہماری واہ واہ کی جائے۔ اور اس کام کی شریعت مطالعہ کے اندر جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور اس پر عذاب کی وعید ہے کہ جو بندہ اپنے مال کو اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اس کہیں گے یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا سخی آدمی ہے، رب ذوالجلال کے ہاں وہ بندہ مبغوض ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین اتنی اچھی عادات کے مالک ہونے کے باوجود آپ کے اندر اللہ کا خوف اتنا تھا، اتنا آپ اللہ سے ڈرا کرتے تھے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے آپ جب مکہ شریف پہنچتے ہیں نا، اور جب آپ نے احرام باندھا، اور جب آپ یہ ذہن رکھیے گا جب احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کر جب بندہ سین حرم میں آتا ہے اس نے طواف کرنا ہے، لبیک یہ کہنا، اس کو تلبیہ کہتے ہیں عربی میں، تو یہ کہنا ضروری ہو جاتا ہے، اور آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی جا آپ نے احرام باندھ لیا ہے، اب آپ تلبیہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ لبیک اللہم لبیک پڑھتے کیوں نہیں؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو میں تو کہوں لبیک اللہم لبیک اور اللہ کی طرف سے لا لبیک نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ یہ نہ ارشاد فرمایا کہ تو لا لبیک ہے، مجھے یہ ڈر ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ شرعی مسئلہ ہے، پڑھنا تو پڑے گا، لیکن جیسے ہی آپ نے پڑھا لبیک اللہم لبیک آپ پر غشی طاری ہوتی ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جی آپ کے خوف خدا کا عالم ہے، اتنا آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، حالانکہ آپ کے شب و روز اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جب رب کے گھر میں آپ آتے ہیں تو آپ پر خوف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے لبیک اللہم لبیک نہیں نکلتا، بلکہ راوی کہتے ہیں کہ حج کے پورے ارکان ادا ہو جاتے ہیں، آپ کی یہی کنڈیشن رہتی ہے، آپ کی یہی حالت ہوتی ہے کہ آپ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ افعال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں، کہیں میرا رب مجھے جو ہے وہ یہ میرے اعمال کو قبول نہ کرے، اتنا یعنی آپ ڈرا کرتے تھے۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ اپنے پاس نیکی تو کوئی ہے نہیں، لیکن ہمارے انداز ایسے ہیں جیسے ہم کوئی بخشے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں کوئی خوشی کا موقع آ جائے ہم نے کوئی کام وہ نہیں چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا نہ ہو۔ یار 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ 14 اگست کو ہم بھول گئے ہیں نا، کیونکہ ہمیں نہ خود کو تاریخ کا پتہ ہے نہ ہم اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے، اس وقت کے جو ہمارے مسلمان بھائی تھے، ہماری مائیں اور بہنیں جو تھیں، انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، 2 کروڑ، اتنی بڑی، یعنی دنیا کی تاریخ کے اندر یہ انسانی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک ہجرت تھی جس کے اندر لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے شہادت حاصل کی تھی۔ کس لیے انہوں نے شہادت حاصل کی تھی؟ ایک آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے، کہ جس کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اپنی مرضی کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق ہم اس کی عبادت کر سکیں، ہم اس کی اطاعت کر سکیں، ہم اس کی فرما برداری کر سکیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا رہا ہے 14 اگست کو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان سوائے یہ باجے بجانے کے ان کو کوئی کام نہیں ہے۔ پورے یعنی کہ پورے پاکستان میں تقریباً یہی کنڈیشن تھی، یہاں تک کہ مزار قائد پر جا کر ہماری جو نوجوان جنریشن ہے وہاں پر باجے بجا رہے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ حکومتی سطح پر بھی ایسے ناچ گانے والے کام ہوتے ہیں۔ وہ جناح کنونشن سینٹر میں جو اسلام آباد میں ہے وہاں پر حکومت کی طرف سے پروگرام جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر سارے جناب ہمارے یہاں وہ ایکٹر اور وہ ایکٹریسیں اور یعنی وہ یہ گانے والے، یہ گانے بجانے والے سارا دن گانے بجاتے رہے ہیں۔ یار یہ کتنے
افسوس کی بات ہے، کیا یہ جو ملک حاصل کیا گیا تھا، کیا یہ وطن حاصل کرنے، یہ جو وطن حاصل کیا گیا تھا، کیا یہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہم گانے بازے گائیں، یہاں پر جو ہم کنجروں والا کام کریں، یا یہ معاذ اللہ اب یہ کنجروں کا ملک بن چکا ہے کہ اس میں رہنے والے کنجر ہیں، اس میں رہنے والے جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں؟ حالانکہ ہمیں تو چاہیے تھا، ہمارے وہ جو محسن جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، ہم ان کے لیے یار دعائیں تو کر سکتے ہیں، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کو اچھے طریقے سے یاد تو کریں نا، ان کی دعا تو کریں کہ آج ان کے صدقے سے آج ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی سے ہم سانسیں لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم اپنے سارے کام کر رہے ہیں، ہم پر کوئی کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، اور ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب فرنگیوں کی حکومت تھی، وہ جو چاہتے تھے، جو بھی حکم یعنی وہ نافذ کرتے تھے، ہمیں وہ ماننا پڑتا تھا، چاہے وہ ہماری شریعت کے موافق ہوتا تھا، چاہے وہ ہماری شریعت کے مخالف ہوتا تھا، ہمیں وہ کرنا پڑتا تھا۔ اب ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس لیے آزادی تو اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم اپنے رب ذوالجلال کی فرمانبرداری کے یعنی اس کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن کا فیصلہ ہے، رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں اندر واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، اور ایک ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ اور اگر یہ کنجروں والا کام جاری رہا نا تو یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، یہ قوم یہ نیست و نابود ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، جو صرف اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، جو اللہ کے کام کرنے والی ہوگی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، یہ آج ہمیں جاگ جانا چاہیے، یہ جو سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، ہمیں اپنے مقصد کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے چند روزہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی یہ بہت طویل زندگی ہے، اس میں ہم نے اکیلے جانا ہے، ہم نے اکیلے اس سفر کو طے کرنا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ اگر کوئی ہمارا ساتھی ہوگا تو ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ ہم میں سے ہر بندے کو غور کر لینا چاہیے، میرے اعمال کیسے ہیں، کیا میں نے اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جس نے میرے ساتھ جانا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چاندی کی باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، رب تعالیٰ ہم سب کو